یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ جب مکے سے مدینے کی طرف چلنے کا ارادہ ہوا، جب سفر کی شروعات ہوئی تو ہمارے نبی نے ایک اونچے سے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، کہا اے کعبۃ اللہ کی سرزمین تو مجھے بہت عزیز ہے، میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، مگر کیا کرے مکے کے لوگوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا، کیا کرے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ جملے اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی کو مکے سے کیسی محبت تھی، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس مکے کے جنت المالا قبرستان میں اپنی بیوی کو، بچوں کو اور اپنے بہت سے رشتہ داروں کو چھوڑ کے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، لہٰذا بھرے ہوئے دل سے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ جب مکے سے نکلیں تو یہ تڑپ اور یہ جذبہ اور یہ تمنا اور یہ دعا لے کے نکلیں کہ مولا دوبارہ حاضری کی عرضی لگا کے جا رہے ہیں، جلد سے جلد ہم کو دوبارہ آنے کی توفیق دے۔ مکہ شریف سے جب آپ نکلیں گے، بس میں بیٹھیں گے، مدینہ منورہ کے لیے چلیں گے، قریب 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکے اور مدینے کے بیچ کا۔ عام دنوں میں جو بسوں کا سفر ہوتا ہے وہ 5.5 گھنٹے 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن حج کے موقع پہ چونکہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، جگہ جگہ چیک پوسٹ بنے ہوتے ہیں، چیکنگ چل رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں لہذا آپ کی بس مکہ شریف کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف پہنچے گی۔ اب جب آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ جب مدینے کا ذکر ہوتا ہے تو تصور میں مسجد نبوی دکھائی دیتی ہے، اور جب مسجد نبوی تصور میں دکھائی دیتی ہے تو نگاہ سیدھے گنبد خضرا پہ جا کے رک جاتی ہے، اور جب گنبد خضرا آنکھوں میں بسنے لگتا ہے تو پھر اسی کے نیچے روضہ رسول کی جالیاں دکھائی دیتی ہیں۔ عرش پہ ان کے ہم ہمیں، فرش پہ ان کے ہم ہمیں، بھیج رہی ہے کائنات ان پہ درود اور سلام۔ مکہ شریف مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جب آپ اپنی بلڈنگ میں ہوں گے، اپنی بلڈنگ سے جب آپ نکلیں گے 2-3 باتوں کا خیال رکھیے گا۔ ایک بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے نبی کے زمانے میں پوری مدینہ شہر کی آبادی جتنے حصے میں تھی، پورا مدینہ شہر جتنے حصے میں بسا ہوا تھا، آج اتنے حصے میں صرف مسجد نبوی۔ پورے مدینے کی آبادی جتنے حصے میں تھی، آج اتنے حصے میں مسجد نبوی ہے۔ لہذا 2 باتوں کا خیال رکھیے گا۔ ایک تو جب آپ اپنی بلڈنگ سے نکلیں گے اور بلڈنگ سے نکل کے مسجد نبوی کی طرف چل رہے ہوں گے، ہر راہ کو دیکھیے الفت کی نظر سے، ہر راہ کو دیکھیے الفت کی نظر سے، شاید کہ وہ گزرے ہوں اسی راہ گزر سے۔ اور مسجد نبوی میں جب آپ داخل ہوں گے، کسی بھی دروازے سے آپ جائیں، مسجد نبوی میں تقریباً اندازے کے مطابق 100 کے برابر دروازے ہوں گے، حالانکہ نمبر کے اعتبار سے 1 نمبر سے شروع ہو کے اور 49 نمبر 41 نمبر تک خالی دروازے ہیں۔ اس کی ترتیب میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ جو بتانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی دروازے سے مسجد نبوی میں جب داخل ہوں گے، آہستہ آہستہ قدموں کو اٹھاتے ہوئے مسجد کے اندر چلیے گا، نہ جانے کون کون سے صحابہ کرام کے گھروں سے ہوتے ہوئے آپ جا رہے ہیں۔ بستی تو وہیں پر تھی پوری، وہی تو راستے تھے نبی تک پہنچنے کے، وہی تو منزل تھی، اور نہ جانے کس صحابی کے گھر سے باہر آپ نکل رہے ہوں، نہ جانے کس کی سایہ آپ کے اوپر پڑ جائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی صحابی کے پاؤں کی چھوٹی انگلی کے ناخن میں بھری ہوئی دھول بھی اگر ہم لوگوں کے اوپر پڑ جائے تو شاید ہمارا مقدر تھا۔ یہ دیکھیں میں نے کوشش کی ہے اس طریقے سے دکھانے کی کہ جس میں آپ کو ایک ہی بار میں پوری مسجد نبوی دکھائی دے جائے اور اس کے آس پاس کی جو آبادی ہے وہ دکھ جائے، اور مسجد نبوی سے 3 میل کے فاصلے پہ احد کا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ احد کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے احد سے محبت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے اور اس کی گنیاں مجھے دے دی جائیں تو یقین رکھنا 3 دن سے زیادہ میرے پاس نہیں رہیں گی، میں سب اللہ کی راہ میں لٹا دوں۔ کہ یہ تو پوری مسجد آپ کو دکھ رہی ہے، پوری مسجد تقریباً چوکور بنی ہوئی ہے، مطلب رینچ میں نہیں ہے، ترسی نہیں ہے، آری نہیں، بالکل نہیں ہے۔ خواتین کے لیے کچھ دوسری چیزیں ہیں، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس سے متعلق۔ یہ پوری چوکور مسجد ہے اور اس مسجد کے آگے یہ ٹکڑا باہر کی طرف نکلا ہوا ہے۔ تو آپ کسی بھی طرف ہوں، آپ اپنی بلڈنگ سے نکل کے جب مسجد نبوی آئیں گے تو جس راستے سے بھی آئیں، آپ کوشش کیجیے گا دور سے یہ دیکھنے کی کہ گنبد خضرا کس طرف ہے۔ جب آپ کو دور سے یہ دکھائی دے جائے گا، اگر آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں یا ادھر سے دیکھ رہے ہیں، نبی کے پاس جب گنبد خضرا کے پاس آ جائیں گے تو یہ یہاں پر ایک دروازہ ہوگا اور یہاں پر ایک دروازہ ہوگا، مطلب اس پٹی میں لائن سے صرف 3 دروازے ہیں۔
इस पट्टी में लाइन से सिर्फ 3 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा बाबे बकी के नाम का है, जो जन्नतुल बकी के ठीक सामने है। ये 41 नंबर का, 40 और 1 41, 41 नंबर का दरवाजा बाबे बकी का है। उसके बाद कुछ और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये दूसरा दरवाजा यहाँ पर होगा, ये बाबे जिब्राइल के नाम से है। और बाबे जिब्राइल के बाद तीसरा दरवाजा बाबे निसा के नाम से। ये 3 दरवाजे एक सीध में, बाकी फिर चौकोर मस्जिद की तरफ है। अब इसका एक तरीका और बता दें। देखिए ये नजारा सामने से मैंने दिखाया, अभी मैं तिरछा आपको उधर से दिखा रहा था ना, अब ये मैंने सामने से दिखाया। ये जो सामने का हिस्सा है, ये आगे का हिस्सा, यहाँ नमाज नहीं होती, क्योंकि इमाम आप नियत करते तो कहते हैं मुमिन काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। तो इस इमाम के पीछे उधर के हिस्से दूर पे देखिए, पीछे आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना सामने, ये जो पहाड़ पीछे दिख रहे हैं ये ओहद के पहाड़ है। ये ओहद के नाम का पूरा पहाड़ है और उसके आगे लाइन से ये सारे होटल बने हुए हैं, उन होटलों के बाद से है। अभी ये रास्ता सीधे आपको ओहद की तरफ जाता दिखाई देगा। अगर आप इस डायरेक्शन में खड़े हैं, अगर आप कहीं से बिल्डिंग की तरफ से ऐसे आए हैं, अगर इस पोजीशन पे हैं, तो आप गौर कीजिएगा सीधे हाथ की तरफ आपके जो है वो गुंबद खिजरा होगा। तो गुंबद खिजरा की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये तीनों दरवाजे मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसके दूसरे डायरेक्शन में इस तरफ आप आ जाते हैं, ये जो रास्ता दिख रहा है, यहां पर 1 नंबर का दरवाजा है जो बाब सलाम के नाम से कहलाता है। बाब सलाम 1 नंबर का दरवाजा है। आपको अगर सिर्फ सलाम पेश करना है तो इस 1 नंबर के दरवाजे से आप दाखिल होंगे यहां से, और ये दाखिल होने के बाद ये सीधा अंदर ही अंदर चलेंगे, यहां पे सलाम पेश करेंगे और बाबे बकी से बाहर निकल के आ जाएंगे। पूरी मस्जिद नबवी के किसी भी दरवाजे को आप देखेंगे तो हर दरवाजे से लोग आ रहे होंगे या जा रहे होंगे, आना जाना दरवाजों से लगा होगा। 2 दरवाजे ऐसे हैं जिनकी पहचान आपको बता दें। जो 1 नंबर का दरवाजा है जो बाब सलाम के नाम से कहलाता है, उस दरवाजे में सिर्फ आपको अंदर जाते हुए लोग दिखेंगे, एक शख्स भी बाब सलाम 1 नंबर दरवाजे से बाहर नहीं आ रहा होगा, सब अंदर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। और जो आखिरी दरवाजा 41 नंबर का है, जो बिल्कुल उसी की सीध में, अभी अंदर का दिखाऊंगा आपको, ये दरवाजा ऐसा है बाबे बकी का जिससे लोग सिर्फ बाहर आ रहे होंगे, कोई भी शख्स इसके अंदर जाता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। ये पूरी मस्जिद का ऊपर से ऐसे कैमरा चल रहा है और ये पूरा ऐसे मस्जिद का आप देखेंगे जहां पर खत्म होती है, ये रास्ता सामने सीधा बिल्कुल बीचों बीच सीधा रास्ता जो है वो ओहद के पहाड़ के लिए जा रहा है। ये देखिए ये मस्जिद का रास्ता है पूरा, दोनों तरफ होटल बने हुए हैं, इसके बीच से ये पूरा रास्ता सीधा सीधा जा रहा है। ये तो आप मस्जिद नबी के बारे में वाकिफ हो गए कि आपको कैसे कैसे वहां पर पहुंचना है, क्या करना है। पूरी मस्जिद नबी अपने आप में अफजल है, आप किसी भी दरवाजे से जाएं कोई मुश्किल नहीं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इस सफर में आपने अपनी जिंदगी में चाहे कोई बिजनेस किया हो, चाहे आपने नौकरी की हो, चाहे आपने रजवाड़ा किया हो, जमींदारी निभाई हो, मेरी गुजारिश है कि इस सफर में आप एक मजबूत कारोबारी, मजबूत तिजारती, मजबूत बिजनेसमैन बन के इस सफर को करें। कैसा बिजनेसमैन? जिसका नजरिया ये हो कि दुनिया की करेंसी माल है, आखिरत की करेंसी अमाल है, और इस सफर में हमें अमाल की करेंसी की ऐसी इनकम करनी है कि सारे गुनाह माफ हो जाएं और जन्नतुल फिरदौस के आले मकाम के फैसले हो जाएं। तो आप अमाल की इनकम कैसे करेंगे? आप ऐसे करेंगे कि जिन जिन जगहों पर इबादतों का निजाम आपको बताया गया है उसमें अफजलियत कहां पे मिल रही है आप उस पर अमल करें। मस्जिद नबी के किसी भी दरवाजे से आप दाखिल होंगे, कोई परेशानी की बात नहीं, सवाब का काम है। लेकिन किताबों में यह लिखा हुआ है कि सबसे पहले दिन मर्द हजरात के लिए, खवातीन के लिए अभी नहीं है, मर्द हजरात के लिए यह है कि सबसे पहले दिन जब आप मदीने पहुंचे और पहली बार जब आप मस्जिद नबी में दाखिल हो, तो अगर आप बाब जिब्राइल से दाखिल होते हैं तो ये अफजल है। यानी मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना और बाब जिब्राइल से दाखिल होना, ये दोनों के सवाब में फर्क है। अब सवाल यह है कि आप तो पहली बार गए हैं, आपको क्या पता कि बाब जिब्राइल कहां पे है और कैसा है और क्या रास्ता है। अभी जो मैंने आपको नजारा दिखाया था गुंबद खजरा वाला, आगे बढ़िए, ये जो इधर का हिस्सा ये पूरी मस्जिद नबी है। एक जगह पर गुंबद खजरा के नीचे की तरफ जब आप बाहर मस्जिद देखेंगे तो ऐसी दीवार बाहर की तरफ निकली हुई बनी है, ये मस्जिद के बाहर का हिस्सा निकला हुआ बना हुआ। इस दीवार के बराबर में अगर आप देखेंगे, आप आगे बढ़ाइए, तो इस दीवार के बराबर में ये दरवाजा है जो बाब जिब्राइल के नाम का दरवाजा है। 40 नंबर का ये दरवाजा है। इस दरवाजे की खूबी क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी ताजा वही का नुज़ूल होता था, कुरान की कोई आयत का नुज़ूल होता था, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसी रास्ते से अंदर तशरीफ लाते थे अल्लाह के नबी की खिदमत में। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अंदर आने का रास्ता था, अल्लाह के नबी की खिदमत में इसी रास्ते से तशरीफ लाते थे। तो एक तो बाब जिब्राइल का ये फायदा हो गया कि जिधर से जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी की खिदमत में जाते थे, हम और आप भी उसी रास्ते से अंदर जाएं। इसके अलावा और क्या क्या फायदे हैं? मस्जिद नबी बहुत बड़ी है, कई कई दिन गुजर जाते हैं
लोग असहाब सुफ़ा और रियाजुल जन्ना ढूंढ नहीं पाते, उन्हें पता नहीं होता कि ये कहां पे है। ऐसे लोग भी मुझे मिले जो हज करके वापस आ गए, उमरा करके वापस आ गए, उन्हें आज भी नहीं पता कि असहाब सुफ़ा मस्जिद नबी में है भी कि नहीं है, और अगर है तो कहां है, नहीं पता। क्योंकि आप घरों से निकल के आए हैं वहां के जाने के लिए, सीखने समझने के लिए, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको तारीख के हवाले से उन बातों के बारे में पूरी बात बताऊं। इस दरवाजे से दाखिल होने का फायदा क्या क्या है, और दरवाजे से दाखिल होने का मतलब क्या है। 5-6 साल पहले की बात है, मैं मदीना मुनव्वरा जब पहुंचा तो असर का वक्त था, तो असर की नमाज खड़ी हो रही थी, तो बाहर ही मुझे जमात मिली, रमजान शरीफ के दिन थे। उसके बाद मेरा मामूल है कि मैं अल्लाह करम से, अल्लाह मुझे माफ करे, किसी गुरूर घमंड से नहीं कह रहे मेरी क्या औकात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 19 मरतबा अपने घर बुलाया है। तो जाहिर सी बात है कि हर सफर में कुछ ना कुछ सीखने समझने का भी मौका मिला। इस दरवाजे के बाहर आके बैठ गए कि अभी जैसे ही मगरिब की नमाज हो जाए, क्योंकि कभी कभी इस दरवाजे को वो बंद कर देते हैं, दरवाजा नहीं बंद करते, पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। जब अंदर का हिस्सा भरा हुआ होता है, जैसे अभी यहाँ पर ये आलम है कि बाहर से वो किसी को नहीं आने देंगे, अभी 2 घंटे बाद हॉल खाली हो जाएगा, फिर कोई भी अंदर आ जाए। लिहाजा इस दरवाजे के पास अक्सर पुलिस वाले मना कर देते हैं। तो हम लोग बाहर बैठ गए कि अभी 2 घंटे में जैसे ही मगरिब की नमाज के बाद लोग बाहर निकलेंगे, हम लोग अंदर चले जाएंगे। मेरे बराबर में एक चचा बैठे हुए थे, तो मुझसे पूछने लगे कि बेटे तुम कब आए, कहां से आए। हमने कहा चाचा आज ही आए, अभी आए, और बस दिल बेचैन है, तड़प रहा है। अभी ये मगरिब के बाद दरवाजा खुलेगा, सीधे बाब जिब्रील से दाखिल होंगे, सीधे रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ते हुए सरकार की बारगाह में जाके सलाम पेश करेंगे, दुरूद पेश करेंगे, दिल की बातें कर लेंगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चाचा मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जिससे आपको तकलीफ पहुंचे, क्या मामला है, आप कब आए। तो कहने लगे कि मुझे आए हुए 7 दिन हो गए, अभी रोजे पे हाजिरी नहीं। तो मैंने कहा 7 दिन आपको मदीने में रहते हुए हो गए, मस्जिद नबी में आते हुए हो गए, अभी आपने हाजिरी नहीं दी, वजह। कहने लगे जितनी बार रोजे की तरफ चलने का इरादा करते हैं, गुजरी हुई जिंदगी के गुनाह याद आ जाते हैं, अपने आप पे शर्मिंदा हो जाते हैं, लानत भेजते हैं कि किस मुंह से सरकार की बारगाह में जाके खड़े। तो मैंने उनसे कहा कि चाचा मैं बच्चे की तरह से हूं, आपके बहुत छोटा हूं, मेरी गुजारिश है आप 8 दिन के लिए यहाँ आए हैं, जाहिर है 8 दिन के लिए हर आदमी को जाने का मौका मिलता है, 90 दिन वहां से निकलना होता है। तो मैंने कहा 8 दिन के लिए आप आए हैं, 7 दिन हो गए आप वहां नहीं गए हैं, आज भी अगर आप न गए और अपने वतन लौट गए तो फिर सारी जिंदगी आप इस मलाल में जिएंगे कि सरकार के रोजे पे हाजिर न दे सके। आप सिर्फ इतनी हिम्मत करके वहां पे चले जाइए, सिर्फ इतना जोर लगा के कह दीजिएगा कि या रसूल अल्लाह अगर आपकी शफाअत न मिली तो फिर हम कहां जाएं। ए अल्लाह के नबी आपकी शिफाअत के तलबगार है, ए अल्लाह के नबी गुनाहगार सही, सियाहकार सही, लेकिन हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का। ए अल्लाह के नबी आपके रोजे में खड़े होके बावाज़े बुलंद कलमा इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप हमारे गवाह बन जाएं हश्र के मैदान में कि हाँ इस शख्स ने हमारे सामने कलमा पढ़ा था, वहदानियत का इकरार किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज अदा किए थे अपनी ज़बान से। और उसके अलावा क्या है, खाली आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, बाबे जिब्रील से अगर आप ऐसे अंदर दाखिल हुए तो मुश्किल से आप 7 कदम चलेंगे, उल्टे हाथ पे बढ़ाइए आगे, उल्टे हाथ पे रोजे रसूल की जालियां होंगी और सीधे हाथ पे असहाबे सुफ़ा चबूतरा होगा। अभी मैंने ये खाली चबूतरा दिखाया है, देखिए ये जो नजारा दिख रहा है, ये देखिए ये जो पूरा हिस्सा है ये असहाबे सुफ़ा है। मतलब आप हैरान रह जाएंगे, 1400 साल पहले जो मस्जिद बनी थी उस वक्त जो है इस चबूतरे की तामीर की गई थी, आज तक ये चबूतरा बरकरार है। कोई तो वैल्यू होगी इसकी, कोई तो अहमियत इस चबूतरे की होगी। आज भी ये 1.5 फीट का ऊंचा चबूतरा इसी तरह से बना है और बिल्कुल रोजे रसूल के सामने ये चबूतरा बना हुआ है। लिहाजा अगर आप इस दरवाजे से दाखिल होंगे तो जैसे ही अंदर दाखिल होंगे सीधे हाथ की तरफ ये चबूतरा है, उल्टे हाथ की तरफ रोजे की जालियां हैं। इस चबूतरे पे आप नमाज पढ़िएगा, नफिल नमाज भी पढ़िएगा, इमाम की इमामत में जब नमाज हो रही हो तब भी नमाज पढ़िएगा। और इस चबूतरे से नमाज पढ़ने के बाद जब आप उतरेंगे उस चबूतरे के ठीक सामने ये जालियां हैं रोजे की। जैसे आप ये चबूतरे पे आके खड़े हो गए, यहाँ आपने नमाज पढ़ी, नियत बांध ली, चबूतरे के ठीक सामने ये जालियां हैं और जहां पर येलो कलर ये एरो बना हुआ है ये वो मकाम है जिस मकाम पे हमारे नबी तहज्जुद की नमाजें पढ़ा करते, क्योंकि ये हमारे नबी का इसके बाद हुजरा था। इस मकाम पे हमारे नबी तहज्जुद की नमाजें पढ़ा करते थे। फिर से बता देता हूं, बाबे जिब्राइल से आप अंदर दाखिल हुए,
7-8 قدم چلے, سیدھے ہاتھ پہ صفہ چبوترا ہے, الٹے ہاتھ پہ روزے کی جالیاں ہیں. جب آپ اس کو ایسے اور پار کر لیں گے, کچھ دور چلیں گے تو یہاں پر ہرے رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے. ویسے مسجد کا جو حصہ ہے اس میں لال رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے. ایک نیا تھوڑا سا ابھی خرافات کہیں گے, تھوڑی سی شرارت کہیں گے. ابھی ہوا کیا ہے کہ یہ جو ہرے رنگ کا ٹکڑا, دیکھیں پیچھے لال آپ کو کارپیٹ دکھ رہا ہوگا, پیچھے لال کارپیٹ ہے, آگے ہرا کارپیٹ ہے, اور یہ جو آپ کو یہ مینار سے جو دروازہ ایسا دکھ رہا ہے, یہ جو جگہ ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے نبی امامت فرماتے تھے. ابھی ہوا کیا ہے, بڑی تعداد میں ریاض الجنہ میں لوگوں کے جانے کی جو خواہش ہوتی تھی اور وہاں بھیڑ لگتی تھی اور وہاں سے لوگ جلدی اٹھتے نہیں تھے. سعودی گورنمنٹ کے پاس اس طریقے کے ویڈیو پہنچے. ہمارے جیسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بیان میں یہ بتاتے ہیں کہ ہرا کارپیٹ جو ہے وہ ریاض الجنہ ہے اور لال کارپیٹ مسجد کا دوسرا حصہ ہے. سعودی گورنمنٹ تک یہ بات پہنچی, انہوں نے کیا کیا کہ 1 نمبر گیٹ باب السلام سے جو پورا راستہ جا رہا ہے, جو پیچھے کا جو لال کارپیٹ آپ کو دکھ رہا ہے, یہ پورا کارپیٹ ہرا کر دیا. یہ کہہ کے ہرا کر دیا کہ پوری مسجد نبوی افضل ہے, جہاں چاہو نماز پڑھو, اس میں ریاض الجنہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہ اپنے عقیدے کی بات ہے, اپنی سوچ کی بات ہے, اپنی نیت کی بات ہے. بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے حجرے کے بیچ کا جو حصہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے, یہ جنت کی کیاری ہے, یہ جنت کا ٹکڑا ہے. جب قیامت آئے گی, دنیا ختم ہو جائے گی, تو زمین کا یہ ٹکڑا ایسے ہی جنت میں ملایا جائے گا. اس ٹکڑے کے اندر جب جائیے گا تو اس یقین سے اندر قدم رکھیے گا. میں جب ریاض الجنہ میں بیٹھا تھا رمضان میں, اور جب افطار کا وقت ہوا, اذان ہوئی مغرب کی, میں نے کھجور اٹھا کے اپنے منہ پہ رکھا تو یقین جانیے دل کی آواز یہ نکلی تھی کہ اے رب العالمین, اگر آپ کے محبوب نے یہ بتایا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے, تو پھر آج ہم اپنی قسمت پہ ناز کیوں نہ کریں کہ آج ہم جنت میں روزہ افطار کریں. اور آپ کو بتاؤں کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. دیکھیے یہ صرف سمجھ کی بات ہے, یہ صرف دل کی بات ہے. اگر دل سے سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں اس کا وزن کتنا ہے, اور اگر دماغ سے سنیں گے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوئے گی. کتابوں میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا, جنہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کے جنت کے فیصلے ہو جائیں گے, اور جس کو جنت ایک بار بھیجا جائے گا وہ جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. اعمال تو خیر ہمارے ٹوٹے پھوٹے ہیں, نبی کے صدقے میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. کیا پتا کون سی رحمتوں کی بارش ہو جائے اور جنت کے فیصلے انشاءاللہ ہونے ہیں. یہ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جن کو جنت کا فیصلہ ہو جائے گا وہ جنت میں چلے جائیں گے. جو گنہگار ہیں انہیں دوزخ میں بھیجا جائے گا, لیکن گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد وہ بھی جنت میں بھیجے جائیں گے, کیونکہ کلمہ گو ہیں, انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. ایسا کتابوں میں لکھا ہے. لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے, میرا دل یہ کہتا ہے, اور کاش یہ ہر ایک کے دل کی آواز ہو جائے کہ ہمارے نبی جب تک ایک ایک امتی کو جنت نہیں پہنچوا دیں گے انشاءاللہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہ ہمارا یقین ہے. لیکن اگر ہم اس بات پہ یقین کر لیں جو کتابوں میں لکھی ہے کہ جو گنہگار ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے اور اپنی سزا پوری کرنے کے بعد دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے. اب یہاں سوچنے والی بات کیا ہے, یہاں جو فکر کی بات ہے, جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا بات ہے. یہ کہا گیا کہ جو ایک بار جنت میں جائے گا وہ جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا, اور آپ اپنی قسمت کی بلندیوں سے ریاض الجنہ میں پہنچ گئے ہیں, جنت کے ٹکڑے میں پہنچ گئے ہیں. اس دنیا میں کسی کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے بغیر ریاض الجنہ میں ہو جا سکے. تو جب ہم وہاں پہنچ جائیں تو کیا وہاں ہم ہاتھ اٹھا کے یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اے میرے پروردگار پالنہار, تیری رحمتوں کی بدولت, تیرے محبوب کے صدقے کی بدولت اس وقت ہم جنت میں آئے ہیں, اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو ایک بار جنت میں آئے گا اس کو جنت سے نہیں نکالیں گے. میرے پروردگار میرے لیے آج جنت کے فیصلے کر دیے. نہیں سمجھ میں آیا کسی کو؟ کچھ تو بتائیے, کچھ تو ہاں ہوں کر کے بتائیے. اتنی بڑی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ کو صرف وہاں پر ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے صرف یہ جملہ کہنا ہے کہ پروردگار یہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو جنت میں ایک بار آئے گا اسے ہم جنت سے نہیں نکالیں گے, اور آپ ہی کی توفیق کے بدولت آپ کے نبی کے صدقے ہم اس جنت کے ٹکڑے میں آ کے بیٹھے ہیں, ورنہ میری کیا اوقات اور میری کیا مثال. لہذا یہاں پر جا کے
نماز پڑھیے گا ریاض الجنہ میں. اب اس کے آگے کا جو حصہ وہ بڑھا دی جو کارپیٹ چینج ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ابھی تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہرا کارپیٹ اور یہ لال کارپیٹ ہے. یہاں تک تو بچھا ہوا ہے, یہ دیکھیں بالکل نزدیک سے بچھا ہوا ہے. یہ ٹکڑا حقیقت میں ریاض الجنہ, ایک منٹ پیچھے رہیے, یہ ٹکڑا جو ہے یہ حقیقت کا ریاض الجنہ کا ہے. پیچھے بھی یہ, کیونکہ یہ سرکار کے روزے کی جالیاں ہیں اور یہ کعبے کا رخ ہے. یہ جو سامنے الماریاں رکھی ہوئی ہیں اس میں قرآن پاک ہے. ان کے باہر کا جو راستہ ہے جب آپ اس سے نکل کے چلیں گے تو وہ راستہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ آپ کو لے کے جائے گا. یہ حقیقت کا جنت کا ٹکڑا ہے جو ریاض الجنہ ہے. یہ جب آپ روزے پہ چلیں گے, روزے کی طرف چلیں گے, تو یہاں پر ایک بیماری پھیل گئی ہے. آپ کو اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ جو لوگ آپ کے آس پاس ہو ان کی بھی اصلاح کرا دیں. دیکھیے لوگ کیسے آرام سے موبائل ہاتھ میں لے کے چل رہے ہیں. اس سے بچیے گا, میں اس کو بیماری کہتا ہوں, بہت خطرناک بیماری ہے یہ. کیونکہ جب آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کہاں پہنچ رہے ہیں. ہمارے نبی نے جب دنیا سے پردہ فرمایا, ہمارے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو تابعین تبع تابعین مدینہ آتے تھے وہ صحابہ اکرام سے پوچھتے تھے کہ بھائی ذرا یہ تو بتائیے اللہ کے نبی کیسے دیکھتے تھے. تو 23 برس جن صحابیوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزارا تھا وہ کہتے تھے کہ 23 سالوں میں کبھی جی بھر کے اللہ کے نبی کو دیکھ ہی نہ پائے. جب ہم لوگ چہرہ اٹھاتے تھے اپنا, جب اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے, چہرے پہ ایسا نور ہوتا تھا, چہرے پہ ایسی کشش ہوتی تھی, چہرے پہ ایسی چمک ہوتی تھی کہ ہماری آنکھیں چوندیا جاتی تھیں اور اپنی نظروں کو نیچی کر دیتے تھے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں. آج اگر اس مقام پہ ہمیں جانے کا موقع مل رہا ہے تو ہماری دیدہ دلیری کا یہ عالم ہے کہ وہاں موبائل سے ہم اپنی فوٹو کھینچیں. ایک صاحب الگ الگ انداز سے پوز بنا رہے تھے سیلفی کھینچنے کی, نئی بیچارے کی سیلفی آ رہی ہوگی. انہوں نے جیسے ہم کو دیکھا, بھیڑ میں ہم لوگ چل رہے تھے, کوئی انجان آدمی تھے, کہنے کے بھائی صاحب میری ایک فوٹو کھینچ دیجئے, ہم آپ کی بھی کھینچ دیں گے. انہوں نے اسی وقت رشوت دے دی کہ میری کھینچیے, ہم آپ کی بھی کھینچ دیں گے. تو میں نے کہا نہ میں آپ کی فوٹو کھینچوں گا اور نہ میں اپنی فوٹو کھنچواؤں گا. ان کو غصہ آیا کیونکہ وہاں بے شمار لوگ فوٹو کھینچے. کہنے کیوں؟ میں نے کہا میں یہاں آیا ہوں فرشتوں کے کیمروں میں اپنی فوٹو کھنچوانے کے لیے. مجھے دنیاوی اعتبار کے کیمروں میں فوٹو کھنچوانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے یہاں سیلفی کی ضرورت نہیں ہے. میرا ایک ایک انداز, میرا ایک ایک لمحہ فرشتوں کے کیمروں میں میری فوٹو آ جائے, میرے لیے وہی کافی ہے جو قیامت کے دن مجھے دکھایا جائے گا کہ ہاں اس نے یہ کیا. میری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال. اس جگہ پر کھڑے ہو کے سلام پیش کیجئے, درود پیش کیجئے, اظہار و عقیدت کا نذرانہ پیش کیجئے, شفاعت کے طلبگار ہوئیے, لو لگا لیجیے اپنی اللہ کے نبی سے, یا رسول اللہ یہاں تک آ گئے ہیں, گناہگار تھے, سیاہکار تھے, لیکن یہاں کھڑے ہونے کا موقع ملا ہے, ہمارے حق میں بھی کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمارے لیے بھی شفاعت کا انتظام ہو جائے. اس مقام پہ سلام پیش کرتے ہوئے جب آگے بڑھیں گے, دیکھیں یہ جالیوں پہ پلیٹ لگی ہوئی ہے, محمد رسول اللہ جہاں پہ لکھا ہے, کیونکہ جالیاں بہت لمبی ہیں, بہت دور تک ہیں, تو اس جگہ پر کھڑے ہو کے آپ کو سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہوگا. سلام ان پر کہ جن کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام ان پر کہ ٹوٹا بوریا جن کا بچھونا تھا. جب یہاں سلام پیش کر کے آپ اور آگے بڑھیں گے تو آگے 2 پلیٹ آپ کو اور ایسی دکھائی دیں گی. ایک پہ خلیفہ اول کا نام لکھا ہے اور ایک پہ خلیفہ دوم کا نام لکھا ہے, یعنی ایک پہ حضرت ابو بکر کا نام لکھا ہے اور ایک پہ حضرت عمر کا نام لکھا ہے. انہیں بھی سلام پیش کرتے ہوئے اسی ڈائریکشن میں آگے نکلیے گا باہر کی طرف. ہے تو آپ کی اونٹنی جس جگہ پر بیٹھی تھی وہ ایک بنجر زمین تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہنے کے بعد پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے جہاں میری اونٹنی بیٹھی تھی. تو اس وقت مدینے کے صاحب حیثیت جو لوگ وہاں بیٹھے تھے اس میں ایک صحابی تھے اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ تو پتہ چلے کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ یہ زمین کس کی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہم اس زمین کو لینا چاہتے ہیں. اسد ابن زرارہ نے کہا کہ اللہ کے نبی 2 یتیم بچے ہیں سہیل اور سہیل, ان کی یہ زمین ہے, لیکن پورا مدینہ اس بات کو جانتا ہے کہ وہ دونوں بچے میری کفالت میں ہیں اور میں ان کی کفالت کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی اگر یہ زمین آپ کو پسند ہے تو میں آپ کی خدمت میں اس کو نذر کر دیتا ہوں اور ان بچوں کی حق تلفی نہ ہو, لہذا مدینے کا فلاں باغ بچوں کے نام کر دیتا ہوں. بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن نہیں, ہمارے نبی نے اس وقت امت کو ایک پیغام دیا. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بڑوں کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے یتیموں کے مال پہ کوئی فیصلہ کر لیں. اس زمین کو ہم قیمتاً لینا چاہتے ہیں.
اگر اس کی نیلامی ہو، اس کی بولی لگائی جائے تو کیا قیمت ہوگی؟ تب یہ طے ہوا کہ اس جگہ کی قیمت 10 دینار میں ہوگی۔ حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی نے حکم کیا کہ 10 دینار اس کی قیمت ادا کرو۔ 10 دینار میں یہ جگہ خریدی گئی اور اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے مل کے یہاں پر مسجد نبی کی تعمیر کی۔ اس لمحے سے پہلے، یعنی مسجد نبی کی تعمیر سے پہلے، جب بھی مسلمان نماز پڑھتے تھے تو اندازے سے نماز پڑھتے تھے کہ فجر کا یہ وقت ہوگا، ظہر کا یہ ہوگا، عصر کا یہ، مغرب کا یہ اور عشاء کا یہ۔ اذان نہیں تھی۔ جب اللہ کے نبی نے مسجد نبی کو تعمیر کیا تو صحابہ کرام کو جمع کیا اور پوچھا کہ بھائی اب کوئی صورت ایسی ہو کہ جس سے نماز کے وقت لوگوں کو بلانے کا کوئی طریقہ ہو۔ تو کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی آگ جلائی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی ڈرم بجایا جائے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ الگ الگ باتیں لوگوں نے بتائی، آپ نے سب کو منع کر دیا کہ یہ نصرانیوں کا ہے، یہ یہودیوں کا ہے۔ اس وقت جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے بلال سے کہو کہ مدینے کی ان گلیوں میں جہاں اہل ایمان رہتے ہیں جب نماز کا وقت ہو تو الصلاۃ جامعۃ کا نعرہ لگائے۔ تو حضرت بلال اذان کا وقت ہوتا تھا، نماز کا وقت، تو الصلاۃ جامعۃ کا نعرہ لگاتے تھے۔ 2-3 دن گزرے ہوں گے اس بات کو۔ فجر کی نماز سے کچھ پہلے کا موقع تھا۔ عبداللہ ابن زید انصاری اور حضرت عمر فاروق اپنے اپنے گھروں سے تیز قدموں سے نکل کے مسجد نبی کی طرف آئے۔ عبداللہ ابن زید انصاری آگے آئے، داخل ہوئے مسجد میں، ہاتھ جوڑا اور کیا کہ یا رسول اللہ، میں کچھ سویا کچھ جاگا سا تھا کہ میں نے بڑا عجیب سا آج ایک خواب دیکھا۔ میں نے خواب یہ دیکھا کہ ایک شخص ناقوس بیچ رہا ہے، شنکھ جو ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم یہ ناقوس بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بیچ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا ایک میرے ہاتھ بیچ دو۔ تو بیچنے والے نے پوچھا کہ تم کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے یہ کہا کہ ہم اس کو بجا کے لوگوں کو نماز کے لیے بلانا چاہتے ہیں۔ تو ناقوس بیچنے والے نے کہا کہ تم اس کو نہ خریدو، میں تم کو اس سے بہتر کوئی صورت بتا دیتا ہوں۔ اور اس ناقوس بیچنے والے نے پورے کلمات اذان سنا۔ جیسے ہی پورے کلمات اذان سنائے تو حضرت عمر فاروق نے آگے بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ بلا مبالغہ یہی خواب میں نے بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو سنا، مسکرائے، اور اس کے بعد دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے یہ الفاظ لے کے آئے۔ اس وقت حضرت بلال کو یہ حکم دیا گیا کہ اذان کے الفاظ سیکھ لو، اور چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ پہلی مرتبہ دنیا میں مدینہ منورہ میں مؤذن بارگاہ نبوی مسجد نبوی کی دیوار پہ چڑھ کے اذان کی کلمات دنیا کو سناتے۔ یوں اذان کی شروعات ہوئی۔ جب اذان کی شروعات ہوئی تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں وہ لوگ جو اذان دیتے ہیں دیں گے، یعنی مؤذن کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو دنیا میں اذان دیں گے قیامت کے دن ان کے چہرے اٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کی گردنیں اٹھی ہوئی ہوں گی، اور جب وہ آ رہے ہوں گے تو دور سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اذان دیتے ہیں۔ اذان دینے والے کا یہ مرتبہ بتایا۔ جب یہ مرتبہ سنا تو چند صحابیوں نے کہا اللہ کے نبی اس میں تو بلال آگے نکل گئے، آپ نے بلال کو اذان کے لیے کہا ہے، یہ ثواب صرف بلال کو ملے گا، ہم اس ثواب سے محروم رہ گئے۔ یہ امت کے لیے بہانہ تھا۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب مؤذن کی زبان سے اذان کے کلمات نکلے، جیسے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سننے والے اگر اس جملے کو دہرا دیں گے تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب دیا جائے۔ یہ بات میں نے صرف اس لیے بتائی کہ اس لمحے کے بعد سے آپ کی زندگی میں جب آپ اذان کے الفاظ سنیں اور اذان کے الفاظ مؤذن کی زبان سے جب پورے ہوں اور آپ اس کو دہرا دیں تو آپ ثواب کے حقدار ہو جائیں۔ اس واقعے کے 5 دن، اس واقعے کے 8 دن گزرے۔ 8 دن یہ ترتیب چلی کہ 5 وقت ایسی اذان ہوتی تھی، اور ان 8 دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ فجر کی اذان دینے کے بعد حضرت بلال مسجد نبی کی دیوار سے اترتے، باہر آتے، اللہ کے نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو جاتے، چند لمحوں میں ہمارے نبی باہر تشریف لاتے، اور حضرت بلال اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ مسجد نبی میں آتے، اور یوں باجماعت نماز ہوتی۔ 8 دن یا 9 دن اس طرح سے گزرے تھے۔ حضرت بلال اذان دینے کے بعد حجرہ مبارک کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ جتنی دیر میں ہمارے نبی باہر تشریف لاتے تھے اس سے کچھ زیادہ وقت گزر گیا۔ حضرت بلال کے دل میں یہ خیال آیا ایسا تو نہیں ہے کہ تمام الجھنیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھ ابھی نہ کھلی ہو اور نماز قضا ہو جائے۔ بے ارادہ حضرت بلال کی زبان سے نکلا الصلاۃ خیر من النوم،
सोने से बेहतर है नमाज। अभी ये जुमला हजरत बिलाल की जबान से अदा हो रहा था कि हमारे नबी ने मुस्कुराते हुए अपने हुजरे का पर्दा उठाया, बाहर तशरीफ लाए, हजरत बिलाल को देखा और मुस्कुरा के कहा कि फजर की अजान में इस जुमले को हमेशा के लिए शामिल करें। यूं अजान की शुरुआत हुई। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, मैं आपको बता दूं, अक्सर ऐसा होता है कि हमें किसी के बारे में कोई बात पता नहीं होती है और हम उससे बदगुमान होकर उसके बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं। जैसे मिसाल देके बता रहा हूं, जैसे कि कोई शख्स अगर अभी यहाँ पे खड़े होकर पानी पीने लगे तो हम यही कहेंगे ना कि देखो कैसा बेहुदा आदमी है, इसको पता है पानी को बैठ के पीने का हुक्म है मगर ये खड़े होकर पी रहा है, इसे कोई समझाए जाके। जब समझाने गए तो पता चला वो शख्स तो जमजम पी रहा था, जमजम के लिए हुक्म है कि खड़े होकर पियो। या लोटे में पानी लेके जब आप वजू करते हैं, वजू के बाद जो बचा हुआ पानी है उसके लिए हुक्म है कि खड़े होकर पियो। हम किसी के बारे में तहकीक किए बगैर उसके लिए बदगुमान हो जाते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपसे नाम बगैर बताए हुए कोई ये कहे कि यार ये देखो ये कैसे शख्स हैं, ये बहुत अच्छी अजान देते थे, बहुत नेक इंसान थे, अचानक इन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हम अजान नहीं देंगे, ये तो गुनाह में शामिल हो गया ना। कौन अजान के लिए मना कर रहा है? हजरत बिलाल। बड़ी अजीब सी बात है, पहली दुनिया में अजान जो दी वो हजरत बिलाल ने दी और उसके बाद से हजरत बिलाल ही अजान देते थे। तकरीबन 9 बरस का अरसा ऐसा गुजरा मस्जिद नबी की तामीर के बाद अल्लाह के नबी के जमाने में कि हजरत बिलाल ने अजान दी, लेकिन हमारे नबी ने दुनिया से पर्दा फरमाया। उस वक्त का जो मंजर था, उस वक्त जो हजरत बिलाल के दिल की कैफियत थी, उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि हम अजान नहीं देंगे। और आखिरी अजान हजरत बिलाल की कैसी थी? इसके बाद जब आप जियारतों के लिए निकलेंगे, मैंने मस्जिद नबी के बारे में पूरी तफसील बता दी, अब जब आप जियारतों के लिए निकलेंगे तो ये मस्जिद कुबा, इसका वीडियो दिखा दीजिए। मस्जिद कुबा, जब तक आप इसको देखेंगे मैं आपको बता दूं, हमारे नबी जब हिजरत फरमा के मदीने की तरफ तशरीफ लाए हैं तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि उस जमाने में मदीना मदीने के नाम से नहीं था, ताबा, तैबा, यसरिब और कुबा के नाम की बस्तियां थी। कुबा नाम की बस्ती में सबसे पहले हमारे नबी तशरीफ लाए, मतलब जिस रास्ते से इस बस्ती में तशरीफ ला रहे थे सबसे पहले कुबा नाम की बस्ती थी। कुबा नाम की बस्ती में कुलसुम इब्ने हिज्म के मकान में अल्लाह के नबी ने 4 दिन कयाम किया और इस कयाम के बाद जब यहां से आगे बढ़ने का इरादा किया तो अम्मार बिन यासिर एक सहाबी हैं, आगे बढ़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी क्या ये मुनासिब ना होगा कि आपके कयाम की याद में यहाँ एक मस्जिद की तामीर कर दी जाए, क्योंकि इस लम्हे से पहले हमारे नबी ने किसी मस्जिद की तामीर नहीं की। मक्की जिंदगी में वो मौका ही नहीं था। मक्के के मुसलमान या तो पेड़ के पीछे, घाटी के पीछे, किसी पहाड़ पे, किसी गार में या अपने घर में छुप के नमाज पढ़ते थे। उस जमाने का जो हाल था, अल्लाह के नबी ने अम्मार बिन यासिर के इस ख्याल को पसंद फरमाया, सामने पहाड़ से एक पत्थर लेके किबले की सिमत रखा और उसके बाद जो सहाबी वहां मौजूद थे उसमें आवाज दी अबू कुहाफा के बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक को कि आगे बढ़ के आओ, जो पत्थर मैंने रखा है इसकी दाहिनी तरफ तुम एक पत्थर रखो। जब हजरत अबू बकर ने पत्थर रख दिया तो अल्लाह के नबी ने आवाज दी खत्ताब के बेटे उमर आगे आओ, इस पत्थर के बाहर बराबर में एक पत्थर रखो। जब हजरत उमर ने भी पत्थर रख दिया तो अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान गनी को बुलाया कि तुम इसके बराबर में पत्थर रखो। किताबों से यह पता चलता है कि उस वक्त तक हिजरत फरमा के हजरत अली करमल्लाहु वजहू तशरीफ नहीं लाए थे, लिहाजा अल्लाह के नबी ने चंद और सहाबियों से पत्थर रखवाए और जब दाहिनी तरफ की हद मुकर्रर हो गई तो हमारे नबी ने आज़रबाईजान को हुक्म दिया कि बाईं तरफ पत्थर रखो। यूं मस्जिद कुबा की हदबंदी पत्थरों से की गई और ये वो मस्जिद है जिसके लिए कुरान में जिक्र आया कि पहले ही दिन से तकवा और परहेजगारी पे इसकी बुनियाद रखी गई है और ये पूरी दुनिया की वाहिद वो मस्जिद है कि जिसमें 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने पे एक उम्रे का सवाब है। और एक बात का ख्याल रखिएगा, ये कहीं नहीं लिखा है कि आप जाके सिर्फ 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें, आप इसमें 10 पढ़े, 20 पढ़े, 50 पढ़े। मुझे एक मर्तबा ख्याल हुआ कि यार हर साल आ रहे हो, ऐसी मुकद्दस जगह पे आ रहे हो, कुछ तो शुक्राना अदा करो। इसी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह 100 रकातें नमाज नफिल पढ़ी। इस बात को यकीन किया कि आज इस मकाम पे आके नमाज पढ़ने का मौका मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा फैजियाब होते हैं। इस मस्जिद में याद रखिएगा दुनिया की वाहिद मस्जिद है, मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने पे उम्रे का सवाब है। यहां पर एक बहुत जरूरी बात है जिसको कहे बगैर मैं नहीं रह सकता। ये हदीस तो सबको पता चल जाती है कि मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने वाले को एक उम्रे का सवाब है, लेकिन पता नहीं कैसे उम्मत एक और हदीस भूल गई।
ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رات میں سو جاؤ، صبح سو کے اٹھو، اپنے گھر میں صرف اپنے بوڑھے ماں باپ یا دونوں میں سے جو زندہ ہو، مسکراتی ہوئی نگاہ سے جو ماں باپ کو دیکھے گا، مقبول حج کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ ہر گھر میں تقریباً مقبول حج کا ثواب موجود ہے، لیکن ہم لینے کو تیار نہیں ہے۔ حج کمیٹی کا فارم بھر رہے ہیں کہ نام آ جائے تو وہاں جا کے حج کر کے ثواب لیں گے، جس کی گارنٹی نہیں ہے کہ کس کا قبول ہو رہا ہے کس کا نہیں قبول ہو رہا ہے۔ لہذا اس کوتاہی سے، اس نافرمانی سے بچنا ہے۔ بہت سی حدیثیں میرے ذہن میں تھی، بہت سی باتیں میرے ذہن میں تھی، ہمیں پہ واپس جائیں گے۔ اب جب آپ مدینے کی زیارتوں میں نکل رہے ہوں گے تو ایک اور مسجد ہے جو مسجد قبلتین کے نام سے ہے، اس کے بعد دکھاتی ہے۔ یہ دنیا کی واحد مسجد ہے، مطلب دوسری کوئی دنیا میں مسجد ایسی نہیں ہے جیسی مسجد قبلتین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہمارے نبی پہ نمازوں کا فرض ہوا، جب معراج کے سفر سے ہمارے نبی نمازوں کا تحفہ لے کے آئے، تو اس وقت مسلمان بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہجرت فرما کے جب مدینہ منورہ ہمارے نبی تشریف لے آئے، ہجرت کے 17 مہینے کے بعد مسجد بنو سلمہ میں، جہاں پر یہ مسجد ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب آپ تصور کیجئے، دیکھیے گا، بیت المقدس کی طرف رک کر کے اللہ کے نبی نے نیت باندھی، پیچھے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کی امامت میں نیت باندھی اور نماز شروع ہو گئی۔ نماز شروع ہو گئی۔ نماز کے دوران جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے قرآن کی تازہ وحی لے کے آئے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ بڑے خوبصورت انداز قرآن میں آئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم نے دیکھ لیا، آپ کے دل کی کیفیت کو ہم نے سمجھ لیا، آپ کی خواہش یہی ہے کہ آپ کا قبلہ وہ جو حضرت آدم کا قبلہ تھا، جو حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا۔ اے میرے پیارے نبی، آپ اپنی خواہش کو پورا کیجئے، اپنے رخ کو بدل دیجئے۔ ہمارے نبی نے نیت کے دوران، نماز کے دوران ہی اپنے رخ کو ایسے بدل دیا۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے رخ کو بدلا، صحابہ اکرام نے بھی رخ کو بدل دیا۔ یہ دنیا کی پہلی نماز تھی جس میں امام پیچھے ہو گئے، مقتدی آ گئے۔ جب ہمارے نبی نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کا کیا مطلب تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی تازہ وحی کا نزول ہوا ہے، اور اب اس لمحے کے بعد دنیا کا مسلمان قیامت تک کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھے گا۔ دیکھیے اللہ اور اس کے نبی کا معاملہ کیا ہے۔ سورج پلٹ کے آیا تو حیرت کی بات کیا، سورج پلٹ کے آیا تو حیرت کی بات کیا، دنیا کے شاہ احمد مختار کے لیے اللہ کو ہے اتنی محبت رسول سے، کعبے کا رخ بدل دیا سرکار کے لیے۔ اور کیسے رخ بدلا؟ وحی کا جب نزول ہوا ہے نماز کے دوران، تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد میرے محبوب آپ اعلان کر دیجیے گا کہ اب قیامت ہوگا، لیکن نبی کی خواہش اللہ کو پوری کرنے کے لیے ایک لمحے کا بھی وقت ضائع نہیں کرنا تھا۔ اگر نبی کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ کعبۃ اللہ ہو تو اللہ رب العزت نماز کے دوران ہی اس رخ کو دلوا دیا۔ یہ جو مسجد آپ کو دکھائی گئی ہے، یہ ایک بڑی مسجد بن گئی، اس کا ویڈیو دکھا دیجیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تاریخ اسلام کی تیسری جنگ ہوئی تھی، جنگ خندق کے نام سے۔ یہاں پر خندق کی جنگ ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہاں پر بنی ہوئی ہیں، الگ الگ صحابہ اکرام کی ٹکڑی اللہ کے نبی نے بنا دی تھی۔ ایک حضرت ابوبکر کی ٹکڑی تھی، ایک حضرت علی کی ٹکڑی تھی، ایک حضرت عثمان کی ٹکڑی تھی، الگ الگ ٹکڑیاں تھی۔ اب وہ مسجدیں بہت بوسیدہ ہو گئی تھی تو انہوں نے شہید کر کے یہ پوری ایک ٹکڑی بنا دی ہے۔ اس جگہ پہ خندق کی جنگ کے موقع پہ صرف ایک واقعہ ایسا ہے جو ہماری اصلاح کے لیے ہے۔ اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی، جیسے بدر کی جنگ ہوئی یا احد کی جنگ ہوئی، جنگ میں یہ عالم ہوتا تھا کہ جب ظہر کا اور عصر کا وقت ہوتا تھا تو صحابی آگے بڑھ کے جنگ لڑتے تھے، اور کچھ صحابی پیچھے کی طرف ایک رکعت کی نیت باندھ کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ یعنی جو نماز ہم علل اعلان چھوڑتے ہیں وہ صحابہ اکرام میدان جنگ میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور جب پیچھے کے لوگ نماز پڑھ لیتے تھے تو وہ لڑتے لڑتے آگے آ جاتے تھے اور آگے والے پیچھے جا کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہ بدر میں بھی ہوا، یہ احد میں بھی ہوا۔ لیکن خندق کے موقع پہ آخری دن جو جنگ ہو رہی تھی، آخری دن مشرکین مکہ کا اتنا زور کا حملہ تھا کہ ایسے تیروں کی بارش ہو رہی تھی جیسے بوندیں برس رہی ہو، تلواریں ایسے چمک رہی تھی جیسے بجلی کونک رہی ہو۔
اور یہ موقع تھا کہ ظہر کا وقت آیا، ایک لمحے کے لیے اللہ کے نبی اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکے، صحابہ اکرام جنبش نہ کر سکے، ظہر کا وقت آیا اور گزر گیا، جنگ کا ہمامہ جاری ہے، عصر کا وقت آیا، عصر کا وقت تھا، عصر کا وقت گزر گیا، نماز ادا کرنے کا موقع کسی کو نہیں ملا، شام کا دھندلکا بڑھا، رات کی تاریکی آئی، جنگ ختم ہوئی، مغرب کا وقت ہوا، فوجیں اپنے خیمے میں آ گئی، اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا اذان دو، حضرت بلال نے اذان دی، اور اللہ کے نبی نے ایک اذان اور جدا جدا اقامتوں کے ساتھ چھوٹی ہوئی نمازیں ظہر اور عصر کی پڑھ کے مغرب کی نماز پڑھی۔ یوں اللہ کے نبی نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر کسی عذر معقول کی وجہ سے تمہاری نمازیں چھوٹ جائیں تو چھوٹی ہوئی نمازوں کو اس طرح سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔